الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وطر کی نماز اگر کسی شخص کی چھوٹ جاتی ہے سو جانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا اگر وقت ہو جاتا ہے تو اسے اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلاص اگر فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تو اب وطر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وطر کی نماز کسی بندے کی چھوٹ گئی ہے بھول جانے کی وجہ سے یا سو جانے کی وجہ سے، اور فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے یا اذان ہو گئی ہے، تب بھی وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من نام عن وطرہ او نسیہ فلیصلہ اذا ذکرہ، جو شخص وطر کی نماز پڑھنے سے سو جائے یا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ وطر کی نماز پڑھ لے۔ دیکھیں یہاں نبی علیہ السلام نے عام بات کہی، جب بھی اسے یاد آئے، تو اگر اس کو یاد آیا ہے فجر کی اذان کے بعد تبھی اسی وقت پڑھ لے، فجر کے بعد یاد آیا اسی وقت پڑھ لے، دن میں یاد آیا اس وقت پڑھ لے، یعنی عام بات کہی گئی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ پڑھ لے۔ اور یہ بات بہت سارے صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ کیا اگر فجر کی اذان ہو جاتی ہے وطر پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک نے اپنی موطا میں ایک باب ہی باندھا ہے کہ باب الوطر بعد الفجر، فجر کے بعد وطر پڑھنے کا باب۔ اس میں کئی ایک روایتوں کو امام مالک نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت سارے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے وطر کی نماز فجر کی نماز کے بعد ادا کی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک روایت یہ بھی ذکر کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک بار عبداللہ بن عباس جب اپنی آخری عمر میں اندھے ہو گئے اور ان کی بینائی چلی گئی تو وقت کا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک بار فجر کے وقت انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو دیکھو فجر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ خادم جلدی جلدی گیا اور دیکھ کر کے آیا تو اس نے آ کر کے بتایا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے تو انہوں نے پہلے وطر کی نماز پڑھی۔ دیکھیں انہوں نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پہلے، حالانکہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، لوگ وقت فجر سے فارغ ہو کر کے واپس آ رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا آپ کہاں وطر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کیا کیا، پہلے وطر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز پڑھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی یہ چیز پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں بہت سارے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے وطر کی نماز فجر کی وقت ہونے کے بعد، فجر کی اذان کے بعد انہوں نے ادا کیا ہے، لہٰذا فجر کی اذان کے بعد بھی وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص وطر کی نماز نہیں پڑھا اور دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وطر کی نماز پڑھے، پھر فجر کی سنت پڑھے، اس کے بعد میں فجر کی فرض نماز پڑھے۔ اگر اسے فجر کی نماز کے بعد یاد آتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھے، جیسا کہ صحابہ سے ثابت ہے یہ چیز۔ کیسے پڑھے گا؟ سیم اسی طریقے سے پڑھے گا جو نماز کے وطر کی جو صورت ہے، 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھے، 5 پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھے، 1 پڑھنا چاہتا ہے 1 پڑھے، جو وطر کی صورت اسی طرح سے پڑھے گا۔ لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اگر دن میں پڑھتا ہے، نہار ہونے کے بعد پڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسے نہ پڑھے، بلکہ اسے چاہیے کہ جفت بنا کر کے پڑھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کسی دن کسی مرض کی وجہ سے یا آنکھ لگ جانے کی وجہ سے اگر آپ رات میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو صلی من النہار 12 رکعۃ، تو آپ دن میں 12 رکعات پڑھ لیتے تھے، حالانکہ آپ رات میں کتنا پڑھتے تھے؟ 11 پڑھتے تھے، لیکن جب آپ اس کے بدلے میں دن میں پڑھتے تھے تو 11 نہیں پڑھتے تھے بلکہ 12 پڑھتے تھے، اس کو طاق نہیں بلکہ جفت بنا کر کے پڑھتے تھے۔ تو اسی سے عام علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ دیکھیں اگر دن میں پڑھتے ہیں تو وہ وطر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو طاق بنا کر کے پڑھیں گے۔ جو شخص 3 پڑھتا تھا وہ 4 پڑھے گا، یا 5 پڑھتا تھا تو وہ 6 پڑھے گا، اس طرح سے پڑھے گا۔ مگر کون سا وطر کا وقت ہے؟ جب بھی بندے کو وطر کی فرصت ملی، جب بھی اس کی نیند کھلی تو اسے چاہیے کہ پہلے وطر کی نماز پڑھے۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے، پہلے وطر کی نماز پڑھے، پھر سنت پڑھے، پھر فجر کی رائے۔
یا اسے موقع نہیں مل سکا یہاں تک کہ فجر کہ فرض کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی فرض پڑھے، فجر کے فرض کے فوراً بعد پھر وہ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر نہ ہی موقع ملا یہاں تک کہ دن ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو پھر وہ وتر کی نماز اس وقت پڑھ لے، لیکن اس وقت جب پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ جفت پڑھے، طاق نہ پڑھے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی اسی چیز کا فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص وتر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اسے وتر نہیں پڑھنا چاہیے۔ فجاء رجال من المؤمنین الی عائشہ رضی اللہ عنہ فاخبروها، کچھ لوگ آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیا کہ دیکھیں ابو الدرداء ایسا لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص وتر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے اور فجر کا وقت ہو گیا ہے اسے چاہیے کہ اب وتر نہ پڑھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح فیوتر، کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام صبح ہو جانے کے بعد بھی وتر پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ جب ابو الدرداء نے یہ فتویٰ دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ دیکھیں نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صبح ہونے کے بعد بھی وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کنفیوژن میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں تقریباً واضح ہیں اور یہ روایتیں اور کئی صحابہ سے اس چیز کا بالکل ثبوت ملتا ہے کہ وتر کی نماز فجر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو روایت ہے کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے، اذا دخل وقت الفجر یا اذا طلع الفجر، اس طرح کی جو روایت آتی ہے فلا صلاۃ الا سجدتین، 2 رکعت کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے تو لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتین، یا لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتین یا سجدتین، اس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عام نفلی نمازوں کے تعلق سے ممانعت ہے کہ کوئی شخص نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہو تو اسے منع کیا جائے گا کہ اس وقت دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ سار کہتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں بہت ساری نماز فجر کے وقت پڑھ رہا ہوں، کئی رکعتیں پڑھتے جا رہا ہوں۔ تو میں نے جب فراغت حاصل کی تو عبداللہ بن عمر نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی پڑھی، کہا کہ مجھے یاد بھی نہیں کتنا پڑھا میں نے، کہا کہ اس طرح سے ہم لوگ بھی پڑھا کرتے تھے، اس طرح سے ہم لوگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ اس وقت جب فجر کا وقت ہو جائے تو تم 2 رکعتوں کے علاوہ کوئی اور رکعت نہ پڑھو، تو یعنی 2 رکعتوں کے علاوہ اور نفلی نمازیں نہ پڑھو، یہ نفلی نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو یہاں جو نماز سے روکا جا رہا ہے وہ عام نفلی نماز سے روکا جا رہا ہے، لیکن کسی کی وتر چھوٹ گئی ہے تو یہ ایک خاص سبب بن گیا ہے، کسی کی سو جانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے وتر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ عام نفلی نماز نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسی چیز ہوئی جو اس کے ذمے تھے، اس کو پڑھنا تھا، وہ بھول گیا ہے، اور اس کے تعلق سے خاص اس کے پاس حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز کو بھول جائے یا اس سے سو جائے فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ، جب بھی اسے یاد آئے اسے پڑھنا چاہیے، جب بھی، لفظ دیکھیں جب بھی، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی خاص ٹائم، جب بھی یاد آئے، فجر کے بعد وقت یاد آیا، فجر سے پہلے آیا، بعد میں آیا، دن کے وقت آیا، اس میں کسی چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ عام روایت سے یہ خاص الگ روایت ہے، جن دنوں روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے، اور اس چیز کا فتویٰ بہت سارے صحابہ سے بھی موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے ان کا رد بھی کیا، حدیث سے ان کو بتایا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سب سے ثابت ہے کہ وتر کی نماز فجر کے وقت یا فجر کی اذان کے بعد یا فجر کی صلاح کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی آسانی اس میں، کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ کے رکھتا ہے کہ وتر کی نماز ہم لیٹ سے پڑھیں گے، آخری وقت میں پڑھیں گے، اور نیند لگ گئی، آنکھ کب کھلے جب اذان ہوگی، اب اذان ہوگی اب کیا ہوگا بھائی،
تو लोग क्या करते हैं, वितर ही नहीं पढ़ते हैं। जैसे सोचते हैं चलो दिन को पढ़ेंगे, फिर दिन के चक्कर में क्या होता है, काम में फँस गए और छूट ही जाती है कभी-कभी, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत बड़ी आसानी, एक रास्ता खोल दिया गया है और ये बिल्कुल सही साबित है हमारे पास। लिहाज़ा अगर किसी की इस तरह से छूट जाती है तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, रुख़्सत मौजूद है। वो ये कि फ़जर से पहले या बाद में जैसे भी उसको मौका मिलता है, वित्र की नमाज़ पढ़ ले और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़े, या फ़जर की नमाज़ के बाद याद आया तो कोई बात नहीं, फ़जर की नमाज़ के बाद ही पढ़ ले, लेकिन उसे वित्र की नमाज़ छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अगर दिन में पढ़ता है तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि दिन में जब पढ़ते हैं तो ताक पढ़ते हैं, जुफ्त पढ़ते हैं, ताक नहीं पढ़ते हैं। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।